مختلف مکاتب فکر میں اتحاد کس طرح ممکن ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے اتحاد اور ایک ہوتا ہے اتفاق۔ کسی نے کہا تھا کہ متحد ہونے کا مقصد متفق ہونا نہیں، اتحاد اپنی جگہ ہے، اتفاق اپنی جگہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں سے ڈسکشن ہوئی تھی ہماری کہ ہم جلد ہی جو ہیں کوشچن آنسرز کا جو ایک سیشن ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ پروفیسر حبیب اللہ صاحب جو ہیں اس حوالے سے جتنے آپ کے بیسکس فقہ کے حوالے سے مسائل، قرآن اور حدیث کے حوالے سے مسائل، یا آج کل جو پاکستانی قوم کو یا امت کو چیلنجز درپیش ہیں خاص کر کے نوجوان نسل کو، اس حوالے سے ہم پروفیسر صاحب کے تھرو رہنمائی لیں گے اور دعا کریں گے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت ہدایت دے اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے ہدایت دے۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ سوال یہ کیا جاتا ہے سر کہ آج کل کی یوتھ کی طرف سے کہ مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف مسالک ہیں، کیا ان میں اتحاد ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو اس پہ کیسے کام کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ رضی اللہ عنہ سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اس نشست کا اہتمام کیا۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک دو باتیں عرض کر دوں تمہیدی طور پر کہ ہماری جو یہ نشست ہے اس کا مطلب بہت گہرائی میں جانا نہیں ہے۔ جو عام لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم ان کے جواب دیں گے، اور زیادہ تر ہلکے پھلکے انداز میں، تاکہ لوگوں تک بات کلیئر ہو جائے۔ اگر بہت زیادہ بندہ باریکی میں چلا جائے تو پھر ذرا معاملات اور طرح کے ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اس نشست کا مطلب کوئی نفرت پھیلانا نہیں ہے۔ ہم کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں پھیلانا چاہتے، بلکہ ہم ہر بندے کے نظریے کا اس کا احترام کریں گے، لیکن ہم صرف یہ چاہیں گے کہ ہم جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جو قرآن و سنت سے سمجھ آیا ہے، وہ ہم اس میں پیش کریں۔ یہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ مختلف مکاتب فکر میں اتحاد کس طرح ممکن ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہر جو بھی بندہ کوئی درد رکھتا ہے ملت اسلامیہ کا، وہ اس پہ سوچتا ہے کہ اس طریقے سے آپس میں الجھن رہتی ہے اور اس طریقے سے آپس میں جھگڑے رہتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہاں پر دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے اتحاد اور ایک ہوتا ہے اتفاق۔ کسی نے کہا تھا کہ متحد ہونے کا مقصد متفق ہونا نہیں، اتحاد اپنی جگہ ہے، اتفاق اپنی جگہ۔ متحد ہونا یہ ہوتا ہے کہ نفرت ختم ہو جائے، اور متفق ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اختلاف ہی باقی نہ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو اختلافات صدیوں سے آ رہے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی دلیل پر ہے جو اس کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمارے دلائل اس کے نزدیک صحیح ہیں یا غلط ہیں، بہرحال ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایک دلیل رکھتا ہے۔ تو اتحاد اس طرح نہیں ہوگا کہ بندہ یہ سمجھے کہ جناب مجھے کوئی ایسا فارمولہ مل گیا ہے کہ تمام لوگ میری بات کے ساتھ متفق ہو گئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اتحاد صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کے جذبات کی قدر کرے، اور وہ اس بات کو سمجھے کہ اگر مجھے اپنا عقیدہ محبوب ہے تو دوسرے کو اپنا عقیدہ محبوب ہے۔
اسے یہ چاہیے کہ وہ دوسرے کے مذہبی جذبات کی قدر کرے، اس کی انا کو نہ جگائے، ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کا ضمیر جاگے، اس کی انا کو نہ جگائے۔ اس طریقے سے نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کوئی بندہ اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی نے کسی کے باپ کو گالی دی، اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دی، تو اس نے گویا خود اپنے باپ کو گالی دی۔ اگر کوئی بندہ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے یا کسی کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرتا ہے، اور پھر وہ یہ ارادہ کرے اور یہ سمجھے کہ یہ میرے مقدسات کا احترام کریں، تو یہ زمینی حقیقت نہیں ہے، اس طریقے سے یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے، اس طریقے سے مزید نفرتیں پھیلتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کے جذبات کا احترام کریں۔ اگر دیکھیں وہ کیا ہے کہ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے امیر، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ ایک بادشاہ تھا نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا، اس نے ایک بندے سے تعبیر پوچھی، اس نے کہا بھئی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک نے کہا جی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے سارے رشتہ دار تمہارے سامنے مر جائیں گے۔ اس نے کہا اس کو قتل کی سزا دے دو۔ دوسرے کو بلایا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی زندگی دے گا۔ اس نے کہا شاباش، اس کو انعام دے دو۔ بات تو وہی تھی نا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسا انداز اپنانا چاہیے جس سے ہم اپنی بات کر لیں لیکن کسی کے جذبات پر ہم اٹیک نہ کریں، سب و شتم تک نوبت نہ آئے۔ اس طریقے سے نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اس تناظر میں نفرتیں کیسے زیادہ پروان چڑھتی ہیں؟ جب بندہ اصل دین کو چھوڑتا ہے اور بڑے فروعی قسم کے مسائل کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ اس چیز پہ دلائل دے گا کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے، یہ عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، ہم نے الحاد کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو وہ ان چیزوں میں دوسرے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہیں کرے گا۔ جب اس کی ترجیحات بدل جائیں گی نا، پھر وہ بات بھی اس لیول کی کرے گا۔ تو آپ تجزیہ کر لیں، یہاں بھی نفرت پھیلتی ہے، وہاں دین بیان نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں تاریخ بیان ہو رہی ہوتی ہے، یا وہاں صرف داد لینے کے لیے کسی بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے نفرت ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے کریں تو اختلاف تو رہے گا، اختلاف رائے تو رہے گا۔ یہ کوئی غلط کہتا ہے کہ وہ اختلاف رائے کو ختم کر دے گا اور تمام لوگ میری بات سے متفق ہو جائیں گے، یہ زمینی حقیقت نہیں ہے۔ ہم سے پہلے جو اکابرین تھے ان کا علم بھی سبحان اللہ، ان کا تقوی، ان کا اخلاص بھی سبحان اللہ، اختلافات اس وقت بھی رہے ہیں، اب بھی رہیں گے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ امت میں نفرتیں ختم کرنے کے لیے زیادہ فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے، بولنے والوں کو انسانیت سکھا دی جائے کہ تم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے اور کس طریقے سے دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا ہے۔ ایک اور بات اسی تناظر میں عرض کروں، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو فلاں بندے کو مانتا ہی نہیں، میرا تو عقیدہ ہے کہ میں اس کی مذمت کروں تو مجھے ثواب ملے گا، یا میں اس کو لعن طعن کروں، میرا تو عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہی دلیل مان لی جائے تو پھر جو لوگ قرآن مجید کو جلاتے ہیں وہ بھی کہیں گے یہ ہمارا تو نظریہ ہے، پھر ہم اس کے خلاف کیوں بولتے ہیں جی؟ اگر یہی بات مان لی جائے، وہ کہیں جی ہمارا تو نظریہ ہے، ہم تو اس طریقے سے اچھا کرتے ہیں، تو پھر ان کو ہم کیوں برا کہیں گے؟ بات یہ نہیں ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے،
بات یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کے عقائد میں مداخلت کا حق ہے یا نہیں. بے شک. ایک عیسائی ہے، کوئی نان مسلم ہے، ہم نہیں جانتے اس کا اسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ہم نہیں جانتے وہ قرآن کو کیا سمجھتا ہے، ہم نہیں جانتے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سمجھتا ہے، لیکن کیا ہم اسے اجازت دیں گے کہ وہ اپنے نظریات کا اظہار کرے کہ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کو، اور میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سمجھتا ہوں؟ میرے بھائی، جن اصولوں پر آپ دوسروں سے توقع کرتے ہیں انہی اصولوں پر آپ کو خود بھی عمل کرنا چاہیے. اس طرح امت میں نفرتیں کم ہو سکتی